بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ایک ہیپی فیملی تھی۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تب بھی ہمارا پیار ویسے ہی رہا جیسے بچپن میں تھا۔ اماں بہت بوڑھی ہو گئی تھیں اور ابو بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ اماں اور بھائی نے مل کر میرے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈا اور میری شادی کر دی۔ میں بیاہ کر لاہور میں آ گئی۔ میرے سسرال کا ایک چھوٹا سا گھر تھا 3 مرلے کا، لیکن صاف ستھرا اور اچھا بنا ہوا تھا۔ یہ گھر 2 منزلہ تھا۔ اوپر والی منزل میں میں رہتی تھی اور نیچے والی منزل میں میرے جیٹھ اور جٹھانی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے میاں 2 بھائی تھے اور ان کی 2 ہی بہنیں تھیں۔ میرے میاں ایک سرکاری دفتر میں آفس بوائے کا کام کرتے تھے۔ وہ اکثر صبح جلدی ناشتہ کر کے چلے جاتے اور کہتے کہ میں نے جا کے ٹیبلیں اور کرسیاں صاف کرنی ہوتی ہیں صاحب کے آنے سے پہلے پہلے۔ میری ساس ایک جھگڑالو عورت تھی۔ وہ کسی نہ کسی بات کو ایشو بنا کر ہمارے ساتھ لڑتی جھگڑتی رہتی تھی۔ میری جٹھانی مجھے صبر کی تلقین کرتی اور خود بھی اس پر عمل کرتی۔ میرا جیٹھ بھی ایک دفتر میں کام کرتا تھا۔ ہم اپنی نندوں کی شادیوں کے لیے پریشان تھے۔ میرا سسر اور میرا جیٹھ اپنی تنخواہ سے میری نندوں کے لیے جہیز تیار کر رہے تھے۔ ایک مناسب سا رشتہ مل گیا اور ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میرے میاں نے بھی اپنے دفتر سے 2 لاکھ روپیہ قرضہ نکلوایا بہن کی شادی کے لیے۔ میرے بچے اسکول جاتے تھے، اس وجہ سے میں بہت پریشان تھی کہ پہلے ہی تنخواہ میں بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اب قسطیں بھی دینی پڑیں گی۔ میری نند کی شادی کا دن آ گیا۔ ہم نے حسب توفیق شادی بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کی اور ہماری کوشش رہی کہ اس شادی میں کوئی کمی نہ رہے۔ میری نند کی شادی پر میرا بھائی بھی آیا، جسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی۔ بھائی جاتے ہوئے مجھے ایک موبائل فون گفٹ کے طور پر دے گیا۔ جب بچے اسکول چلے جاتے تو میں اور میری جٹھانی گھر کے کاموں میں لگ جاتے۔ وہ دوپہر کا کھانا تیار کرتی اور میں رات کا کرتی، اور جو دن کا باقی حصہ بچتا میرے پاس جتنا بھی وقت ہوتا میں سارا موبائل پر لگاتی۔ اب مجھے سارے ایپس کا پتہ چل چکا تھا اور میں اس کا استعمال اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اسی طرح موبائل پر میری دوستی ایک احسن نامی بندے سے ہو گئی۔ میں جب بھی فارغ ہوتی میں اس سے بات کرنے لگ جاتی۔ بعض دفعہ تو گھنٹوں ہماری بات ہوتی۔ اس سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ کبھی میری تعریف کرتا، کبھی میری آواز کی تعریف کرتا۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھیجی تھیں اور ایک دوسرے کو پسند کر لیا تھا۔ اس سے بات کر کے مجھے بہت سکون ملتا، کیونکہ اب میں نے اپنی ہر بات اس سے کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنے گھر کے حالات بھی اسے بتا چکی تھی، اپنے اور اپنے میاں کے تعلقات کے بارے میں بھی بتا چکی تھی کہ میں اس سے کتنی تنگ ہوں۔ میں اپنی غربت والی زندگی سے خوش نہیں تھی۔ میری سالگرہ پر اس نے مجھے ایک خوبصورت سا سوٹ بھیجا جو کہ برانڈڈ لگ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک برانڈڈ ہینڈ بیگ بھی بھیجا۔ اب تو بات بات پر میری اور میرے میاں کی لڑائی رہنے لگی۔ ایک دفعہ میرا بیٹا سخت بیمار ہو گیا۔ میں اکیلی ہی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ جب میرا میاں دفتر سے واپس آیا تو میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس کے ساتھ خوب لڑائی کی۔ میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے طلاق دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جس شخص کو اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں ہے اس کے ساتھ میں کیوں رہوں؟ اس نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہیں مانی، کیونکہ میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا کہ آج میں نے اس سے طلاق لے کے ہی چھوڑنی ہے۔ اس نے مجبور ہو کر مجھے طلاق دے دی۔ میں نے تھوڑی دیر تک رونے دھونے کا ڈرامہ کیا اور پھر اپنے بچے لے کر چل پڑی۔ آج میں بہت خوش تھی، اتنی خوش جیسے میں آج کسی پنجرے میں سے آزاد ہوئی ہوں۔ میں نے رکشہ لیا اور اسٹیشن کی طرف گئی۔ اسٹیشن پہنچ کر میں کراچی کی ٹرین پر بیٹھ گئی اور اگلے ہی دن میں کراچی بھی پہنچ گئی۔ بھائی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ میں نے وہاں جا کر احسن سے رابطہ رکھا اور اسے ساری بات بتائی۔ وہ بھی بہت خوش ہوا اور اس نے کہا کہ جلدی سے تم میرے پاس واپس آ جاؤ۔ میں نے اس سے یہ کہا کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہو جائے گی میں یہاں آ جاؤں گی۔
بھابھی خوشی خوشی میرے بچوں کی ساری فرمائشیں پوری کرتی اور ان کے آگے طرح طرح کے کھانے پکا کر رکھتی۔ میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ میں بچوں کے اسکول کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ اللہ کی طرف سے بچوں کو گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی تھیں۔ 3 ماہ گزارنے کے بعد میں لاہور میں واپس آ گئی تھی۔ جب میں اسٹیشن پر پہنچی تو احسن وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تصویروں والا احسن ہے، لیکن مرتی کیا نہ کرتی، اس کا ہاتھ پکڑا اور کورٹ کی طرف چل پڑی، اور پھر ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ احسن جب مجھے لے کر گھر پہنچا تو میں گھر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ پرانی طرز کا مکان کرائے کا تھا۔ گھر آتے ہی نند کی لڑائی نے میرا استقبال کیا۔ میری نند ایک لڑاکی عورت تھی۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور اس کے 3 بچے بھی تھے۔ میری ساس فالج کی مریضہ تھی، وہ لیٹی رہتی تھی اور بول نہیں سکتی تھی۔ مجھے ان سب کی خدمت کے ساتھ ساتھ گھر کا بھی سارا کام کرنا تھا۔ مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ احسن کی پہلی بیوی بھی ان کی وجہ سے ہی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں بھی سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ احسن کوئی بڑا آفیسر نہیں تھا، وہ ایک جنرل اسٹور پر چھوٹا سا ملازم تھا اور اس کی کوئی اتنی زیادہ آمدنی نہیں تھی۔ اس کی میرے پہلے شوہر سے بھی کم آمدنی تھی اور اسی میں گھر کا کرایہ بھی دینا ہوتا تھا اور گھر کا خرچہ بھی چلانا ہوتا تھا۔ وہ جب شام کو گھر آتا اور آتے ہی وہ میرے سے کسی نہ کسی بات پہ جھگڑا شروع کر دیتا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ وہ میرے سے ناراض نہ ہو، لیکن ہر روز وہ کسی نہ کسی بات کو پکڑ کر میرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتا۔ اب تو اس نے ہاتھ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ بات بات پہ مجھے مارنے لگا۔ میرے بچے جس اسکول میں جا رہے تھے وہاں سے مجھے ٹیچنگ کی آفر آ گئی۔ میں نے سوچا کہ اس جہنم سے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن نکلوں گی تو صحیح اور کچھ پیسے بھی آ جائیں گے۔ میں نے یہ آفر قبول کر لی اور احسن کو بھی منا لیا۔ میں سارا دن اسکول میں پڑھاتی اور اسکول سے آ کر میں اپنے گھر کے بھی سارے کام نپٹاتی۔ احسن نے اسی شرط پہ مجھے ٹیچنگ کرنے کی اجازت دی تھی کہ میں گھر کا کام بھی پہلے کی طرح ہی کروں گی، کسی کام میں کوتاہی نہیں کروں گی۔ جب مجھے تنخواہ ملتی تو میں اپنے بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری کر دیتی۔ میں کوشش کرتی کہ میرے بچے خوش رہیں، لیکن وہ گھر سے باہر زیادہ خوش رہتے تھے۔ گھر کے اندر جاتے ہی وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ایسے میں مجھے اپنا پہلا شوہر بہت یاد آتا کہ وہ کس طرح سے ہمارا خیال رکھتا تھا اور وہ بچوں سے کتنا پیار کرتا تھا۔ نہ تو وہ احسن کی طرح بدتمیز تھا اور نہ جھگڑالو۔ اس کی آمدنی بھی اتنی کم نہیں تھی۔ اب تو ہم دونوں کی تنخواہ میں بھی صرف گھر کا گزارا ہی ہوتا تھا۔ اب تو یہی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں۔ کاش میں اس کی دی ہوئی جنت چھوڑ کر نہ آتی، کیونکہ اب تو بھائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے۔